نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے آپ ان ایپیسوڈز کو اپنے پیاروں اور اپنے گروپس میں ضرور سینڈ کرتے ہوں گے۔ ہماری ذمہ داری صرف اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آیت 49 to 52 میں اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم اور بنی اسرائیل کی بے وفائی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی ساتھ ساتھ ان احسانات کو یاد کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا، اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا، اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں ہم سب مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں کرونا جیسی مہلک بیماری سے کیسے محفوظ رکھا اور کس طرح ہمیں اس آزمائشوں سے نکالا، اور جو اس دوران ہم سے بچھڑ گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور آگے بھی ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ رکھے، آمین۔ آیت 53 to 54 کا ٹاپک ہے مرتد کی سزا قتل۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور حق کو باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آؤ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک یا رب العالمین، یہ تیری رحمت ہی تو ہے ہم پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہو جائے، اگر ہم دل سے معافی مانگ لے تو تو اسے قبول کر لیتا ہے۔ یا اللہ، ہم اپنے ہر گناہ کی تجھ سے دل سے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ہر اس گناہ سے محفوظ فرما جو تیری ناراضگی کا باعث بنے، آمین۔ آیت 55 to 56 میں بنی اسرائیل کے عجیب مطالبے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ علیہ السلام، ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں، نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے۔ پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو، اللہ اکبر۔ بے شک یا رب العالمین، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت 57 to 60 میں بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کی ناشکری کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ، اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے، بے شک۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا، اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ، ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اسی طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے، سبحان اللہ۔ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی
ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی۔ نتیجہ یہ کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے، ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا۔ یا رب العالمین تو ہمیں بنی اسرائیل کی طرح ناشکری کرنے سے محفوظ فرما۔ بے شک یا رب العالمین جس کو جو نعمت تو عطا کر دے اس کو اس سے کوئی دور نہیں کر سکتا، اور جو نعمت اور جو چیز تو جس سے دور کر دے اس کو کوئی قریب نہیں لا سکتا۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا رہ۔ یا اللہ تو ہماری عبادات اور شکر کو قبول فرما۔ آمین۔ اے اللہ اس کتاب قرآن پاک میں سے ہماری زبانیں جو پڑھتی ہیں اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔